رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارحمني بالقرآن العظيم ربنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے خاص فضل و کرم اور بے پناہ عنایتوں کی بدولت آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک کی ہماری آخری کلاس سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 سے 48 تک کی آیات کی مختصر تفسیر دیکھیں گی، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں گی کہ یا اللہ تعالیٰ اس علم کے سفر میں ہمیں کامیاب فرما اور ہماری کاوشوں کو اور سیکھنے اور سکھانے کو قبول فرما۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہود کی ایک بڑی عادت اور سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل کو ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکتے ہوئے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ یہاں پہ دو باتیں ہوئی ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور پھر حق کو چھپا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور حق کو چھپانے سے روکا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ حق کو پھیلایا جائے، اس کا کھلے عام اظہار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے خیر خواہی کی جائے۔ حق سے مراد سچی بات ہے، یعنی جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ حق ہیں۔ باطل سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دیے گئے نظام کے خلاف ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے انہی آیات کی وضاحت سورہ لقمان آیت نمبر 30 میں بھی ہوتی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند اور بے حد بڑا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے مراد یہ بھی ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنانا، یعنی غلط کام کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظاہر کرنا۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹی تعویلیں کرنا، اسی لیے فرمایا جھوٹی تعویلیں کرتے ہوئے سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کو اسلام کے ساتھ نہ ملاؤ۔ لوگ دین میں علماء کی پیروی کرتے ہیں، اہل کتاب سے یہ توقع تھی کہ وہ علم کو واضح کر کے بتائیں تاکہ لوگوں کے لیے سیدھا راستہ اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا اور حق اور باطل کو آپس میں مکس کر دیا۔ یہودی حق کو چھپا کر باطل کا غلبہ دکھانا چاہتے تھے۔ حق اسلام ہے اور یہودیت اور عیسائیت باطل ہے۔ یہودی حق اور باطل کو جمع کر دیتے تھے اور باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ مدینہ کے باقی افراد یہودیوں سے ان کے علمی رعب اور مذہبی شان کی وجہ سے بہت متاثر تھے۔ وہ یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں پوچھتے تھے، تو یہود موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگا دیتے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ حق کو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ حق بات پتہ ہو لیکن دوسرے کو نہ بتائی جائے۔ یہود حق کو چھپانے کے مختلف طریقے جو ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں تھیں ان کو چھپاتے تھے، یعنی جو ان کی کتاب تورات و انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا اس کو چھپاتے تھے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی پہلی کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اور ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے ہو۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی نماز کے بارے میں بات کر لیں کہ نماز کے ذریعے ایک ایمان لانے والے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز کی اقامت کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، نماز کی اقامت کے ذریعے سب لوگوں میں ایک مقصد آتا ہے اور پھر باہمی تعلقات اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس آیت کا دوسرا حکم وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی بنی اسرائیل مستحق لوگوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زکوٰۃ دو، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عطا کردہ فریضہ ہے جس کو صاحب استطاعت ہر سال مقررہ شرع کے مطابق ادا کرتا ہے۔ تیسرا حکم وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جو یہودیوں کی نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، اس لیے انہیں اس آیت کے ذریعے ہدایت کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور یہ تفسیر القرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا حکم جو ہے صفوہ تفسیر میں بھی جو ایک بڑی پیاری بات ہے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یا پھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ آیت نمبر 44 ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو
اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، مگر تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو جس نیکی کرنے کا کہتے ہو اسے خود نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ نے کہا افلا تاکلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ دوسرا حکم اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کہ یعنی لوگوں سے کہتے ہو کہ نیک کام کرو، بھلائی کرو، اور پھر وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو ایمان اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو۔ تفسیر طبری میں ابن جریر نے کہا ہے کہ اہل کتاب اور منافقین لوگوں کو تو نماز روزے کا حکم دیتے تھے، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تھوڑا سا احساس دلایا ہے کہ جو شخص نیکی کا حکم دے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل پیرا نہ ہونا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ جب بھی دین ایک پیشہ بن جاتا ہے تو دین کو لے کر چلنے والے زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے عمل میں نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے خود نہیں ڈرتے لیکن دوسروں کو اللہ سے ڈراتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ دوغلا رویہ اختیار کرنا انتہائی برا کام ہے۔ ابو داؤد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے۔ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا تو پھر بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف 3267 نمبر پہ یہ فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یقیناً، لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ نیکیاں نہیں کرتا تھا۔ سورۃ صاف آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ سیدنا ابن عباس نے کہا، یعنی تمہارے پاس جو علم نبوت تورات کی صورت میں موجود ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تو کفر سے روکتے ہو مگر اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو۔ کتاب کی تلاوت سے انسان کا رویہ بدلنا چاہیے اور اسے ایک ایسا انسان بننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہو، جو وہ ہر کام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ آر دلائی، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیونکہ عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے اس کے ذریعے فائدہ مند چیز اور بھلائی کا شعور حاصل کیا جائے، اس لیے عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جس چیز کا حکم وہ رب دیتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے، اور جس چیز سے وہ دو جہانوں کا رب روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود کرے۔ آیت نمبر 45 ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔
صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دنیا آخرت کی جس بھلائی کی بھی وہ امید رکھتے ہیں، اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی جو لکھا ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چند امور کا جو ہے ان کو حکم دیا، اور تمام امور میں جو ہے صبر اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیان کیا۔ تو صبر کی کافی ساری اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کی تقدیر پر صبر کرنا، اس کے حکموں پر راضی رہنا۔ ہر معاملے میں صبر کے ذریعے بہت مدد ملتی ہے۔ جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر مشقت کی دوا ہے اور ہر مشکل کا حل ہے۔ صبر ہی انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نماز کا حکم دیا کہ تم نماز بھی قائم کرو۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ صبر اور صلاۃ ایک مومن کی دنیاوی زندگی کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے یہ دو بڑے ہتھیار ہیں۔ صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو تو مصائب سے چھٹکارا پا جاؤ گے۔ مصائب سے چھٹکارا نہ پاؤ تو صبر کرو، اللہ سے اجر ملے گا۔ صحیح مسلم 1083 نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ انسان کا دل اس خاص ملاقات سے خاص تعلق میں بندھ جاتا ہے۔ انسان کی روح نماز سے غذا اور قوت حاصل کرتی ہے۔ یہ قوت، یہ تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہر قسم کی مدد ختم ہو جائے، جب سارے اسباب کا رشتہ کٹ جائے، تو انسان کو نماز مدد دیتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے سوا سب پر بڑی بھاری ہے۔ دل کی حاضری اور اعضاء کا سکون خشوع کہلاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع اور اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ نماز خشوع کرنے والوں پر ہلکی اور آسان ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو ثواب کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگوں کے لیے نماز بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اگلی آیت میں دیکھیے گا ذرا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی، قبروں سے اٹھائے جانے کا بعد اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا یقین، اور یہ سارے معاملات اللہ کی زندگی اور یہ سارے معاملات انسان کی زندگی اور اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اس لیے وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کے تمام معاملات اللہ کی مرضی پر موقوف ہیں۔ اللہ جو چاہے گا ان کے لیے اللہ رب العزت وہ فیصلہ فرما دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس دلایا ہے۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کر، تو کیا تھا، اللہ نے کس چیز سے بنایا، اب تو کس طرح ہے، یہ سارا کیسے ہو گیا۔
زندگی کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا؟ پیدائش سے لے کر آج تک ایک سفر تھا جو جاری رہا۔ کس نے طاقت دی؟ کس نے راستہ بتایا؟ کس نے سفر کے مراحل بتائے؟ کون تجھے یہاں تک لے کر آیا؟ جو دنیا میں آتا ہے وہ لوٹ کر جاتا ہے۔ اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ خاص نعمتیں یاد دلائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد پر کی تھی۔ وہ کون سی نعمتیں تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا، ساری دنیا کے لیے رہنما بنایا کہ وہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ یاد ہوگا آپ کو پچھلی آیات میں بھی یہی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار اس لیے یاد دلایا تاکہ وہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، سب سے پہلے انکاری نہ بن جائے، اور وہ بھی جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جائیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر تھے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک صحیح پہنچایا۔ سارے جہان سے مراد ان کا زمانہ ہے۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے تھی کہ ان پر کتاب نازل کی اور ان میں رسول بھیجے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے آباء تھے، اور یہ بات تفسیر قاسمی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت تب واپس لے لی جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیر لیا، انبیاء کی نافرمانیاں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے عہد کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت لے کر امت محمدیہ علیہ السلام کے سپرد یہ فریضہ کر دیا۔ صحیح ترمذی شریف میں 3001 نمبر پہ حدیث ہے، معاویہ بنت حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 17ویں امت ہو اور تم اللہ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں بہتر اور معزز ہو۔ آیت نمبر 48 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور اب قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ ڈرا رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی، جس دن کوئی قریبی رشتہ دار کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں کہا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبسہ آیت نمبر 34-37 میں بھی قیامت کا منظر پیش کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جیسے بالکل ہی وہ دوسروں سے بے نیاز ہو چکا ہو۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں کہا جاتا ہے کافروں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 48 میں
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، کافروں سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے کوئی عذاب ہٹایا نہیں جائے گا۔ اس بات کی تصدیق سورۃ طارق آیت نمبر 10 میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد۔ تفسیر سعدی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق اور امیدوں کو منقطع کر دے، کیونکہ اسے علم ہے کہ مخلوق اسے ذرا بھر نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے جو نفع پہنچانے والا اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی جواب دہی کا یہ احساس لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2753 نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سورۃ الشعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نزدیک ناطے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عبد مناف کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرا کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ ہے آخرت کا ڈر، آخرت کا عقیدہ۔ اس عقیدے کے انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی۔ آخرت کا عقیدہ خراب ہو تو دلوں میں سختی آ جاتی ہے، دل سخت ہو تو انسان کے اعمال بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔